الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اور قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت ہے لیکن بڑی شان والی اور بڑا عظیم الشان پیغام ہے اس صورت میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو اس امت کے بڑے امام گزرے ہیں اور اللہ کے ولی گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ سارے قرآن میں سے اگر یہ ایک سورت ہی اتری ہوتی تو انسانی زندگی کی نجات کے لیے کافی تھی. اس میں زندگی کا ایک ایسا دستور عمل پیش کیا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جب آپس میں ملاقات کرتے اور وہ ملاقات ذرا طویل ہوتی تو ایک دوسرے کو یہ سورت سنایا کرتے تھے کہ یہ پیغام تازہ ہو جائے، جس میں یہ پیغام دیا کہ زمانہ گواہ ہے اور زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے. اب یہ خطرے کی ایک ایسی گھنٹی ہے کہ انسان خسارے میں ہے اور ہر طبقہ زندگی کا شخص اور ہر قسم کے انسان خسارے میں ہے. انسان کی فطرت میں اللہ نے فائدہ کی خواہش رکھی اور یہ زندگی کی جتنی بہار اور چمک دمک نظر آ رہی ہے اسی خواہش کا نتیجہ ہے کہ فائدے کی تلاش میں رہتا ہے. یہ جتنی ترقیاں ہیں، جتنی چمک دمک ہے، جتنی دنیا کی یہ رونق ہے، یہ بہار ہے، اس کے پیچھے یہی جذبہ ہے کہ وہ فائدے کی تلاش اور خواہش رکھتا ہے. اور جب اسے یہ پیغام مل رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، یہ ہر انسان کی فطرت میں یہ خواہش موجود ہے. مزدور سے پوچھئے، تاجر سے پوچھئے، صنعتکار سے پوچھئے، زارے سے پوچھئے، اسکول جانے والے سے لے کر یونیورسٹی کے بچے سے پوچھئے، کیوں کر رہے ہو؟ فائدہ. فائدے کی خواہش انسانی فطرت میں ہے اور اگر یہ خواہش اندر سے نکل جائے تو انسان اندر سے بجھ کے رہ جائے، بلکہ انسان کیا بجھے، دنیا ہی بجھ جائے. یہ ساری چمک دمک، یہ ساری توانائیاں، یہ ساری جد و جہد، یہ سب سرد پڑ جائیں، ٹھنڈی ہو جائیں. تو اس انسان سے اسے پیغام دیا جا رہا کہ انسان خسارے میں ہے. مرد عورت، امیر غریب، مشرق مغرب، پسماندہ دنیا کا انسان، ترقی یافتہ دنیا کا انسان خسارے میں ہے. اور یہ کون کہہ رہا؟ یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جس کے ہاتھ میں کامیابی اور ناکامی ہے. جس ذات نے اس انسان کو پیدا فرمایا ہے، کہہ رہا ہے یہ انسان خسارے میں. ہاں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس خسارے سے اور اس نقصان سے کون محفوظ ہے کہ جس کے پاس زندگی کا یہ اسٹیٹس ہو جائے
اتنا بینک بیلنس ہو جائے، معیاری زندگی ایسی ہو جائے، آمدنی روزانہ کی اتنی ہو جائے، گاڑیاں ہو جائیں، سواریاں ہو جائیں، بنگلے ہو جائیں، کوٹھے ہو جائیں، کوٹھیاں بن جائیں، کیا یہ خسارے سے نکلے گا؟ فرمانا نا انسان خسارے میں، ان سارے نقشوں میں رہ کر بھی خسارے میں ہے۔ صدارت کا عہدہ ہو یا وزارت کا عہدہ ہو، مزدور ہو یا جرنیل ہو، زر بر پہنتا ہو یا پھٹے پرانے پہنتا ہو، خسارے میں ہے۔ اور اس ناکامی کا تذکرہ اس ذات نے کیا ہے جس کا علم بھی کامل ہے، قدرت بھی کامل ہے، شفقت بھی کامل ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، یہ ایک بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس خسارے سے کون محفوظ ہے؟ مگر جو ایمان لایا اور اچھے عمل کیے اور حق کی نصیحت کی اور صبر کی تلقین کی۔ جو ایمان لایا، اچھے کام کیے، حق کی تلقین کی، حق کی نصیحت کی، صبر کی تلقین کی، یہ انسان ہے، چاہے جھونپڑی میں رہتا ہو چاہے کوٹھی میں رہتا ہو، یہ ناکامی سے محفوظ ہو گیا، یہ خسارے سے محفوظ ہو گیا۔ ہمارے ہاں کامیابی کے معیار بہت بدل گئے ہیں، اور بس اوقات ہم کسی کی ظاہری نقش و نگار کو دیکھ کر کہتے ہیں بڑا خوش نصیب آدمی، بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ خوش قسمت تو صرف وہی ہے بھائی جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ خسارے سے محفوظ ہے، باقی تو سارے ناکام ہیں۔ انسان خسارے میں ہے، ناکام ہے، گھاٹے میں ہے۔ برف کا تاجر ہو اور برف رکھی ہوئی ہو اور بک نہ رہی ہو اور پگھل رہی ہو، اور اس تاجر کی اس برف سے فائدہ نہ اٹھایا گیا ہو، تو کیا کہا جائے گا؟ میاں پانی ہو گئی برف، نہ صرف خود ختم ہو گئی، تاجر کو بھی ختم کر دیا۔ برف کا تاجر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو زندگی برف کی مانند ہے، فائدہ نہ اٹھایا، اور فائدہ بھی وہ اٹھانا ہے جو پیدا کرنے والے نے بتایا۔ اگر اس زندگی سے گاڑیاں اکٹھی کر لی، کوٹھیاں بنا لی، بینک بیلنس بنا لیا، دولت اکٹھی کر لی، زمیندار بن گیا، جاگیردار بن گیا، اسٹیٹس ہو گیا، صدارت اور منصب پہ آ گیا، لیکن یہ برف جو زندگی جو برف کی مانند ہے، اس سے وہ فائدہ نہ اٹھایا جو پیدا کرنے والے نے بتایا ہے، تو نقصان میں، فائدہ بھی اس نے بتایا ہے، اس لیے کہ خریدار وہ ہے اور اسے پتا ہے کہ میری نظر میں کون سی زندگی قیمتی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ خریدار ہے، اور اس زندگی کو وہ ذات خریدتی ہے جو قیمتی ہو، ورنہ تو زندگیاں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں انسانوں کی برف کتنا پگھل گئی اور اپنی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیاں پگھل رہی ہیں، فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ ایمان کوئی نہیں، ایمان کی زندگی کوئی نہیں۔ بازار میں جائیں نا، نوٹ دیا
اس بازار کی ضرورت تھی، پتہ چلا ہی تو نقلی ہے. درہم دیا، دینار دیا، سونا چاندی دیا، پتہ چلا یہ کھوٹا ہے. لیکن اس نقصان کا ازالہ ممکن ہے کہ نقلی نوٹ تھا، شرمندگی ہوئی، لیکن دوسرا اصلی لے جاؤں گا. یہ سونے کی ڈلی نقلی نکلی، لیکن ازالہ ممکن ہے، شرمندگی ہوئی. تو میرے عزیزو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا، مردم شماری میں مسلمان ہو جانا، مسلمانوں کے سے نام رکھ لینا، ذرا اس بات کا بھی احساس ضرور ہو کہ ایمان اصلی ہے یا صرف نقلی ہے. اور جہاں اس کی جانچ ہوگی وہ وہاں ایسی شرمندگی ہوگی، اس کا ازالہ کوئی نہیں ہو. یہاں بھی نقل چلتی ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، تمہارا ایمان تو ایسا معتبر ہے جیسے یہ لوگ ایمان لے آئے. دیکھنے میں کرسی پہ رکھے دور دونوں سیب نظر آتے ہیں، لیکن ایک پلاسٹک کا ہے اور ایک حقیقی سیب ہے. دور سے دیکھنے والا سمجھتا ہے دونوں سیب ہے، جب قریب جاتا ہے ہاتھ میں اٹھاتا ہے تو میاں ایک میں تو خوشبو ہے، رنگت میں کشش ہے، توانائی ہے، ذائقہ ہے، اور جو نقلی ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں. دیکھنا میں مردم شماری میں دونوں مسلمان، نام مسلمانوں کا سا، پیدائش مسلمانوں کے گھرانے میں، لیکن ایمان کیسا ہے؟ وہ تو جب پرکھا جائے گا نا، بازار میں، منڈی میں، حلال حرام کی تمیز میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے حکموں کی تعمیل میں جب پرکھا جائے گا پتہ چلے گا میں ایمان ہے یا مردم شماری کا مسلمان ہے. وہ تو پرکھا جائے گا. اس لیے اللہ کریم کہتا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ. ایک صاحب کو شوق ہوا کہ بہادر کہلاؤں، بہادر کہلاؤں، اور اس نے اپنی پشت پہ شیر بنانے کی خواہش کا اظہار کیا کہ بہادر لگوں. شیر کی تصویر بنی. شیر گودنے والے نے اوزار لائے اور سوئی چبوئی رنگ بھرنے کے لیے. پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ کہا سر بنا رہا ہوں شیر کا. کہ میاں شیر کا سر بنا رہے ہو، اس کے بغیر یہ بنا دو، تکلیف ہو رہی ہے. اس نے پھر سوئی چبوئی، کیا بنا رہے ہو؟ پیٹ بنا رہا ہوں. میاں اس کے بغیر ہی بنا دو. پھر سوئی چبوئی، کیا بنا رہے ہو؟ دم بنا رہا. کبھی درد ہو رہا ہے، اس کے بغیر ہی شیر بنا دو. اس نے اوزار پھینکے، ایسا شیر نہیں دیکھا، سر بھی نہ ہو، پیٹ بھی نہ ہو، دم بھی نہ ہو. تو میرے عزیزو، ایسا ایمان اسلام اللہ نے بھی نہیں اتارا جس میں عبادت بھی نہ ہو، حلال حرام کی تمیز بھی نہ ہو، شرم و حیا اور غیرت اور حیا بھی نہ ہو، جس میں لقمہ حلال کی فکر بھی نہ ہو، جس میں دیانت بھی نہ ہو، سچائی بھی نہ ہو. ایسا اسلام اللہ نے بھی کوئی نہیں اتارا. تو اللہ کریم کی طرف سے ایک الارم ہے، ایک اعلان ہے. انسان خسارے میں ہے کہ اس کی زندگی برف کتنا پگھل رہی ہے، اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کی، اربوں انسانوں کی ایسی پگھل گئی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھایا، ناکام ہو گئے. اور زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے کیا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. انہیں ایمان کی دولت مل گئی. انہوں نے اپنی زندگی کی اس سرمائے سے ایمان کما لیا، ایمان کما لیا. یہ ہے کامیاب آدمی. سبحان اللہ. بتائیے نا، آج کامیابی ناکامی کے معیار کتنے بدل گئے.
آج اچھائی اور برائی کے پیمانے کتنے بدل گئے، آج عزت اور ذلت کے پیمانے کتنے مختلف ہو گئے. خسارے میں ہے انسان جب تک اپنی زندگی کی سرمایہ سے ایمان کی حقیقت نہ پالے اور پھر ایمان کی زندگی کے تقاضے پورا نہ کرے. کیونکہ یہ صورت ساری انسانیت کے لیے ایک دستور العمل ہے. تو سبق دیا کہ معاشرہ ٹھیک نہ ہو تو فرد کے لیے ایمان کے تقاضے پورا کرنا آسان نہیں ہوتا. گھر کی زندگی ٹھیک نہ ہو تو گھر کے سربراہ کے لیے ایمان کی زندگی کے تقاضے پورا کرنا آسان نہیں. اس لیے ناکامی سے بچنے کے لیے صرف اپنی ذاتی دینداری کافی نہیں کہ اولاد کہاں جا رہی ہے، بچیاں کہاں جا رہی ہیں، گھر کا کیا نقشہ ہے، معاشرے کا کیا زندگی کا چلن ہے، بس میں نے دیندار ہوں. نہ فرمایا انسان خسارے میں رہے گا. اس لیے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر سے دو افراد جب نکلتے ہیں، باپ اور بیٹا، تو لگتا ہی نہیں ہے کہ دونوں ایک گھر سے ہیں. ان دونوں کی زندگی میں اتنا فاصلہ ہوتا ہے. بوڑھی ماں بھی نکل رہی ہے اور آج کی روشن دنیا کی روشن تعلیم کی ڈسی ہوئی بچی بھی نکل رہی ہے. تو دونوں کی زندگی میں اتنا فاصلہ ہے، لگتا ہی نہیں ایک گھر سے نکل رہے. یہ قصور ہوا کہ اپنی ذات تک تو ایمان کی زندگی ہے اور یہ فکر نہیں ہے کہ گھر کا ماحول کیسا ہے. فرمایا یہ ناکامی سے نہیں نکلے گا. صرف اتنا کافی نہیں کہ یہ شخص خود ایمان کی حقیقت اور اچھے اعمال کرنے والا ہو، وتواصوا بالحق، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے، حق کی نصیحت کرتا رہے. اس لیے کہ اگر گھر میں دینداری نہیں ہوگی، خوشی کے موقع پہ سب مل کر اللہ کی نافرمانی کریں، شادی بیاہ کے موقع پہ سب مل کر اللہ کو ناراض کریں گے. زندگی میں کئی مواقع ایسے ہوں گے، اسے اپنی دینداری سے دستبردار ہونا پڑے گا. معاشرہ بگڑ جائے گا تو ایک گھر معاشرے کے اندر دینداری کے ساتھ گزارنا آسان نہیں. یہ سورت قرآن میں ہے اور یہ پیغام اللہ کا ہے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں والعصر، زمانہ گواہ ہے. انسان تو چلا جائے گا اور آئے اور چلے گئے، اور سب سے بڑی انسانیت کی شخص، سب سے بڑے امام محمد رسول اللہ، وہ بھی آئے اور دنیا سے چلے گئے. لیکن صدیوں سے جو چیز گواہی دے رہی ہے وہ زمانہ دے رہا ہے کہ انسان ناکامی کی طرف جا رہا ہے اور انسان کا نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے کہ لاکھوں کروڑوں انسانوں نے زندگیاں گزار دی اور اس زندگی سے نفع نہیں اٹھایا. لوگ کہہ دے بڑا کامیاب انسان گزرا ہے، زمانہ کہ دنیا کہہ دے بڑی اچھی زندگی گزار کر گیا ہے. دنیا کے ذرائع ابلاغ میں ڈنکا بجا ہو، بڑی شہرت پائی تھی اس نے دنیا میں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ چیزیں قابل اعتماد نہیں. قابل اعتماد بات اللہ کی ہے کہ زندگی اس کی کامیاب ہے اور زندگی اس کی ٹھکانے لگی ہے جس نے اپنی زندگی کے سرمایے سے ایمان کی حقیقت پائی اور زندگی اچھے اعمال پہ آئی اور زندگی اس طرح گزری کہ ہمیشہ حق کا دائی رہا، حق کا دائی رہا اور معاشرے کو، سوسائٹی کو، اپنے دائیں بائیں کو، اپنے ماحول کو نیکی پہ جمنے کی تلقین کرتا رہا. بیٹے کا رخ کہیں اور ہے، باپ مطمئن ہے میں اہتمام سے نماز پڑھتا ہوں. اولاد کیا کما رہی ہے، باپ مطمئن ہے میری زندگی اچھی گزر رہی ہے. نا اللہ کریم کا ارشاد ہے انسان خسارے میں ہے، بڑا گھاٹا کر رہا ہے، اس کی زندگی ضائع ہو رہی ہے. زندگی کی فلاح اور کامیابی اس انسان کے لیے ہے جس میں یہ چار خوبیاں موجود ہوں. ایمان کی حقیقت نصیب ہو،
زندگی اچھائیوں پر ہو. اور اچھائیوں کا معیار کیا ہے؟ ایک شخص آئے کہنے لگا یا رسول اللہ وَأَحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَعْبَدَ النَّاسِ، میں نیک بننا چاہتا ہوں اور سب سے نیک بننا چاہتا ہوں، سب سے اچھا بننا چاہتا ہوں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جا سب سے بڑا نیک بن جائے. کوئی بات نہیں، تیری زندگی میں وظائف نہیں ہیں، نفلی عبادات نہیں ہیں، زیادہ تسبیحات نہیں ہیں، رات کو نہیں اٹھ پاتا، نفلی عبادت روزے صدقے نہیں دے پاتا، کوئی حرج نہیں، بس اس کا اہتمام کر لے تیرے حکم میں، تیری زندگی میں کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کہیں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جا سب سے بڑا نیک بن جائے. تو ایمان کی حقیقت اور یہ اچھائی کی زندگی، لیکن اتنا کافی نہیں، صرف اپنی ذات تک دینداری کافی نہیں. بچوں کا کیا حال ہے، گھر کا کیا حال ہے، عورت کا کیا حال ہے، بیٹیوں کا کیا حال ہے، شرم و حیا کتنا ہے، گھر میں لقمہ حلال کیسے آ رہا ہے، آمدنی کیسی ہے، معاملات کیسے ہیں. معاشرہ ہے، حیثیت ہے ایک مسلمان کے، اس کی ذمہ داری ہے کہ میں معاشرے میں اچھائیوں کو کیسے فروغ دے سکتا ہوں. اور اچھائی کا معیار ایمان کی زندگی، اچھائی کا معیار ایمان کی زندگی. میں اس اچھائی کے لیے اپنے وسائل کتنے لگا چکا ہوں، اپنی صلاحیتیں کتنے لگا چکا ہوں، اپنے اوقات کتنے لگا چکا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے. تو میرے عزیزو، جب مسلمان اس دستور عمل پہ عمل کر رہا تھا تو اس کی اپنی ایمانی دینی زندگی میں محفوظ تھی، اور اسے ایسی مبارک فضا بھی ملی ہوئی تھی جہاں نیکی کرنا آسان تھا اور گناہ کرنا مشکل تھا. اور جب مسلمان نے اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے، آج دیندار بھی ہے لیکن ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہا جہاں گناہ کرنا آسان ہے اور نیکی کرنا مشکل ہو گئی ہے، جہاں اللہ کی نافرمانی فخر کی چیز بن گئی ہے اور اللہ کی فرمانبرداری وہاں عیب بن چکا ہے. تو میرے عزیزو، یہ چار ذمہ داریاں، یہ اللہ کا پیغام ہے. اللہ رب العزت اس صورت کو اور اس چھوٹی سی صورت کو ہمیشہ اس پیغام کا استحضار اور دھیان نصیب فرما دے، اور اسے اپنا دستور العمل زندگی کا بنانے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.